بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین کرام، دینی و اسلامی بھائیوں، انسان کے لیے وقت ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ وقت سے قیمتی چیز کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ہے۔ ویسے تو وقت ہمہ وقت بڑا ہی قیمتی ہوتا ہے اور اس کی ثمنیت اور اس کی قیمت کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے، اور خاص طور سے رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں ان اوقات سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ ایسے اوقات ہوتے ہیں جو بڑے ہی اہم ہوا کرتے ہیں، لیکن ہم اس اوقات کو بھی ضائع کر دیتے ہیں یا فضول کاموں میں ہم اسے برباد کر دیتے ہیں۔ آئیے دوستو، کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جن کی طرف میں اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا اور بتاؤں گا کہ انسان کیسے اپنا وقت ضائع کر دیتا ہے۔ انہی وقتوں میں سے ایک وقت وہ ہے جو انسان کھانے اور پکانے میں اپنے بیشتر وقت کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ عزیز دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصی طور پر جو اوقات ہماری دعاؤں کے قبولیت کے بتلائے ہیں، ان وقتوں میں سے مغرب سے پہلے کا وقت نہایت عظمت والا اور دعا کے قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن ان وقتوں میں جو مغرب سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، عصر کے بعد کا، گھر کی عورتیں پورا وقت مطبخ کے اندر گزار دیتی ہیں اور مرد بھی پورا وقت جو کہ عبادت کا وقت ہوتا ہے، یقیناً ایسی عبادت کہ جس میں اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، ہم کھانے پینے کے لوازمات میں اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے دوستو، عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے کھانے پینے کے لوازمات کو آپ نہ کریں، وہ ضروریات زندگی ہیں، اس کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے، بغیر اس کے ہم اور آپ زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن اپنے پورے وقت کو ہم صرف کھانے پکانے یا اسی طریقے سے گھر کی عورتیں کھانا پکا رہی ہیں، لوازمات کو مہیا کر رہی ہیں، ہم شام کے وقت
سیر و تفریح یا اسی طریقے سے اپنے وقت کو دوسرے ایسے کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ادھر ادھر بیٹھ کر کے موبائلوں کا استعمال کر کے موبائلوں کے اندر اپنے اوقات کو ہم ضائع کرتے ہیں۔ نہیں دوستو، وہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اس کے معانی کو سمجھیں، اس پر تدبر اور تفکر کریں، اور خاص طور سے افطار سے قبل اللہ رب العزت سے دعا کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی افطار کے وقتوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو، بین العصر والمغرب یہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور خصوصی طور پر رمضان کے مہینے میں اس وقت کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا وقت جو فجر سے پہلے کا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ دوستو فجر کی اذان سے پہلے چند منٹ پہلے اپنے نرم اور نازک بستروں کو چھوڑتے ہیں اور سحری کرتے ہیں۔ اچھی چیز ہے سحری کرنا، سنت ہے، لیکن اس سحری سے پہلے جو سحر کا وقت ہوتا ہے، جو آدھا گھنٹہ پونے گھنٹہ قبل جو وقت ہوتا ہے فجر کی اذان سے پہلے کا، آپ اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ بڑا عظیم بابرکت وقت ہے۔ اللہ رب العزت اس وقت بندوں سے پوچھتا ہے، بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اس وقت بندہ جب اللہ رب العزت سے اپنی حاجات و ضروریات کو طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ بڑا ہی قیمتی وقت ہوتا ہے سحری سے پہلے کا وقت، جو تہجد کا وقت کہہ لیجئے، جو ثلث اللیل کا وقت ہوتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بندوں سے کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے دوں، ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا میں اسے بخشوں، تو دوستو ہم ان اوقات سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ نہیں دوستو، ایسے وقتوں کو ہم ضائع نہ کریں۔ ہم محتاج ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، ہم اللہ رب العزت سے مانگیں، گڑ گڑائیں، روئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مانگنے کا حکم دیتا ہے، اس لیے سحری سے پہلے کا وقت ان اوقات کو ہم ضائع نہ کریں۔ سال میں دوستو رمضان المبارک کا مہینہ 1 ماہ کا مہینہ ہے۔ 1 ماہ 30 دن کے لیے یہ مہینہ آتا ہے، جس میں ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کو اگر راضی نہیں کر سکے دوستو، تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کیجیے ایسے وقتوں میں جس میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے عبادت طلب کرتا ہے، اور جن میں ہماری عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوستو ایک اور وقت
جو فجر کی نماز کے بعد کا ہوتا ہے۔ عموماً دوستو فجر کی نماز لوگ پڑھ کر کے سو جاتے ہیں۔ نہیں دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے مانگیے۔ فجر کی نماز پڑھ کر کے حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص اپنے مصلی پر بیٹھا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہوا اور سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر کے لوٹتا ہے تو گویا وہ شخص ایک حج کے برابر ثواب اٹھاتا ہے۔ غور کیجئے دوستو، کتنا قیمتی وقت ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد کا کہ ہم اس میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، تسبیح اور اذکار کریں، دسترخوان اپنے مصلی پر بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں چند لمحوں کے لیے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور اس کے بعد ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ عزیز دوستو، لیکن ان قیمتی اوقات سے آج ہم اور آپ غفلت برتتے ہیں اور غافل ہیں۔ یقین جانیے دوستو، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ یہ ایسے اوقات ہیں، قیمتی اور اتنے ثمینہ اوقات ہیں کہ جب ضائع ہو جائیں گے، چلے جائیں گے تو سوائے کف افسوس ملنے کے اور کچھ ہاتھ نہیں لگے گا۔ اور خاص طور سے رمضان مبارک کے مہینے میں دوستو ان قیمتی اوقات سے استفادہ حاصل کیجیے اور زیادہ سے زیادہ ان اوقات میں اللہ رب العزت کی عبادت کیجیے۔ غفلت کی نیند نہ سوئیے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ویسے تو ہمہ وقت عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، لیکن خاص طور سے ان اوقاتوں میں جو افطار سے پہلے کا ہے، جو سحری کے وقت کا ہے یا جو نماز فجر کے بعد کا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔